الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پولیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 16 جولائی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیاں پہلے غیب کی یہ خبر بتا دی تھی کہ سب سے بڑا فتنہ المسیح الدجال کا فتنہ ہے۔ اب اس پہ بڑی کثیر روایات ہیں اور یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن آج کے عنوان پولیو کے حوالے سے آپ یہ سوچیں کہ خاتم النبیین نے سب سے بڑے فتنے کو نام لے کے نہیں بلایا اس شخص کو، صرف اس کی کریکٹرسٹکس کا ذکر کیا، اس کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ المسیح الدجال یعنی المسیح الدجال ہوگا۔ گویا کہ دجل اس کی ہر بات میں ہوگا، لیکن پرومیننٹ فیچر اس کا مسیحائی کے نام پہ ہوگا، علاج معالجے کے نام پہ ہوگا۔ اب آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ المسیح الدجال کو سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی اس کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ مردے زندہ کرے گا، تو بھائی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسی روایات، احادیث، قرآن پاک، کئی باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مردوں کا زندہ ہونا تو پچھلی تاریخ میں بھی چلتا رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ 4 پرندے ذبح کیے، ان کا قیمہ کیا، مکس کر کے 4 مختلف پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ ڈال دیا، اور پھر جب ان کو آواز دی تو وہ مردہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ تو مردوں کا زندہ ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کا مرنا اور پھر زندہ ہونا، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ پھر حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح دیگر روایات، مثالیں موجود ہیں۔ تو گویا کہ المسیح الدجال کو صرف مردے زندہ کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مردے زندہ کرنے کی مثالیں تو مثبت انداز میں بھی موجود ہیں انبیاء علیہم السلام کی، اور دجال منفی کردار ہو کہ وہ بھی مردے زندہ کرے گا، تو ایک منفی کردار والے کا مردہ زندہ کرنا یہ اس کے سب سے بڑے فتنہ ہونے کی دلیل بنتی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ مثالیں پہلے بھی موجود ہیں اور مثبت مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، دوسری بات، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی سب سے بڑے فتنے دجال کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو یہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس زمانے میں نمرود بادشاہ نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پھر جس کا رد جناب ابراہیم علیہ السلام نے یوں کیا تھا، یہ دلیل پیش کی تھی کہ بھئی اے نمرود، اگر تم خدا ہو تو پھر سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اس پہ وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہے۔ اسی طرح سورۃ النازعات میں فرعون کا بیان ہے، جب فرعون یہ کہتا تھا کہ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، تو اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ وہ تو فرعون کا بھی تھا۔ یعنی فرعون اور نمرود جیسے لوگ جب سابقہ ادوار میں خدائی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، تو پھر وہ فتنہ ہونے کے باوجود سب سے بڑا فتنہ قرار کیوں نہیں دیے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ
کہ خدائی دعویٰ کرنے کی وجہ سے دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نمرود اور فرعون کی سابقہ مثالیں موجود ہیں اور یہ سب کی سب منفی مثالیں ہیں۔ نمرود منفی مثال، فرعون منفی مثال، دجال منفی مثال۔ لہٰذا مردے زندہ کرنے کی وجہ سے یا خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، ان دونوں باتوں کی وجہ سے دجال کو سب سے بڑا فتنہ نہیں کہا جا سکتا۔ امید ہے یہ بات ہمارے دوستوں کو، ہمارے بچوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث پاک سے یہ مفہوم بڑا واضح ہے کہ یروشلم جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے زمانے میں، بالخصوص دجال کے زمانے میں، ساری دنیا کا جو سینٹرل سٹیج ہوگا، جو مرکزی ایک خطہ ہوگا، وہ یروشلم ہوگا، اور جو دجال ہے وہ یروشلم کا حاکم ہوگا۔ اب اسی بات میں ایک پہلو یہ نکلتا ہے، ایک تعویل، ایک تشریح یہ بھی نکلتی ہے کہ وہ یروشلم جہاں مسجد الاقصی شریف ہے، یعنی قبلہ اول موجود ہے، تو وہاں کا حاکم دجال یعنی جھوٹا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے فتنے کو المسیح الدجال قرار دیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ قبلے کے حاکم بھی جھوٹ بولیں گے، اور اس کی مزید تشریح و تعویل اور تطبیق یہ بنتی ہے کہ دنیا بھر میں غیب کی دوسری خبر کے مطابق حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اس کے مطابق دنیا بھر کے حکمران اس وقت یاجوج اور ماجوج کے چیلے چانٹے ہوں گے، جھوٹ بولیں گے، اپنی ہی قوم کو دغا دیں گے، اپنی ہی قوم سے دجل کریں گے، اپنی ہی قوم پر ظلم کریں گے۔ ابھی آپ جیسے کہ دیکھیں فرانس میں فرانس کے حکمران اپنے ہی عوام پر ظلم کر رہے ہیں، گولیاں برسا کے اپنی عوام کو قتل کر چکے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، آنسو گیس پھینکتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کسی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی، نہ اقوام متحدہ کو، نہ اسرائیل کو، نہ باقی لوگوں کو۔ اور اب اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے کہ اسرائیل جو خود ایک دہشت گرد اور برطانوی دہشت گرد کا پیدا کردہ، اس نے پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ میں قرارداد جمع کروائی ہے۔ تو یہ ہے وہ زمانہ دجل جس کی نشانیاں ہمیں قرآن و حدیث سے لے کر کے اپنا ایمان، جان، مال، اولاد کو بچا کر کے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ المسیح الدجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیے جانے کی ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ قبلوں کے حاکم بھی جھوٹ بولیں گے۔ دجال یروشلم کا حاکم ہوگا اور جھوٹا ہوگا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے جو اہم مثال ہوگی وہ اس کی مسیحائی ہوگی، وہ اس کا علاج ہوگا، جبکہ دجل اس کی ہر بات میں موجود ہوگا۔ اب اس پولیو کے پروگرام کے عنوان پر بات مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ نام نہاد اسلامی ریاست جس پر شروع پہلے دن سے قادیانی جتھے کو اور سر سید احمد خان جیسے جتھے کو اس پہ مسلط کر دیا گیا تھا، اور اسی جتھے نے اب 2023 عیسوی میں 512 ارب روپے سے زائد کی رقم صرف پولیو کے اس پروگرام کے لیے مختص کر دی ہے۔ تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ فتنہ ہے۔ یہ حقیر الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ ہم شروع دن سے آج تک پاکستان کے حمایتی ہیں۔ پاکستانی اداروں کی حمایت اہل سنت سے بڑھ کر کسی دوسرے نے نہیں کی۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ پاکستانی جانتے ہیں۔ اس حقیر کے اس بازو پہ دونوں بازوؤں پہ اپنے بچپن کی ویکسینیشن کے نشان موجود ہیں، یعنی میرے باپ نے میری ویکسینیشن کروائی اور اس حقیر نے اپنے چاروں بچوں کی ویکسینیشن کروائی۔ میرے پاس اپنے چاروں بچوں کی ویکسینیشن کا کاغذی ثبوت، کاغذی ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ یعنی ہم لوگ پولیو کی ویکسینیشن کے خلاف نہ تھے نہ ہیں، لیکن اب جو فتنہ
پولیو کے نام پہ برپا کیا جا رہا ہے، اب اس کا تعلق بھی فتنہ دجال سے جڑا ہوا ہے، یروشلم سے منسلک ہے۔ آج دنیا کے ہر اہم واقعے کا تعلق یروشلم سے ہے، مہنگائی کا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے، یہ فاریکس پیرٹی کے نام پہ، یہ IMF کے قرضوں کے نام پہ، تو جیسے جیسے دنیا میں مہنگائی کا جادو بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اسرائیل کے مظالم فلسطینیوں پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب معاملات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دوبارہ سے خبردار کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے وہ تاجر، پاکستان کے وہ تاجر جو اس مہنگائی کے افریت کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور مہنگائی کو پھیلانے میں جٹے ہوئے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر، یہ سب روز محشر یاجوج اور ماجوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا حشر دجال کے ساتھ ہوگا، یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کی مہنگائی دراصل صہیونیوں کی راہ ہموار کر رہی ہے یروشلم کے حوالے سے۔ تو اب آ جاؤ سنو پولیو کی مزید حقیقت، کہ جب ان حکمرانوں نے پہلے سے کئی دہائیوں سے ملک بھر میں ہیلتھ سینٹر اور ویکسینیشن سینٹر قائم کر رکھے ہیں، اس حقیر جیسے لوگ پچھلے 40-50 سال سے ویکسینیشن کروا رہے ہیں، لیکن اب یہ ویکسینیشن اس لیے دجل ہے کہ اب 9/11 کا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دجال کی حتمی سٹیج ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں 9 آیات ایسی ہیں جن میں 11 مرتبہ الف لام میم کے ساتھ المسیح کا ذکر ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 9 آیتیں، 11 مرتبہ المسیح کا ذکر اور 9/11 کا واقعہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 9/11 کے بعد یاجوج اور ماجوج کی حتمی سیج سج چکی ہے، اور اب سب حکمران یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں، کیونکہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو اب ہے۔ اب یہ ویکسینیشن جو 50 سالہ ہیلتھ سینٹر سے، ویکسینیشن سینٹر سے ہٹ کر کے خصوصی طور پہ 512 ارب روپے سے زائد والا پروگرام ہے، یہ دجل اس لیے ہے، یہ فتنہ اس لیے ہے، اس میں جھوٹ یہ ہے، تضاد یہ ہے، منافقت یہ ہے کہ اس سب خبروں کا آپ 2 پہلوؤں سے تجزیہ کریں۔ پہلے چند واقعات ایسے کروائے جاتے ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، کہ جی ویکسینیشن ٹیم پہ حملہ ہوا اور خاتون یا مرد ویکسینیشن کرنے والوں کو قتل کیا گیا، تو اس کے بہانے سے قانون سازی کر دی گئی کہ پولیو کے خلاف اب کوئی نہیں بولے گا۔ یعنی اس قانون سازی کے لیے ضروری تھا کہ چند واقعات ہوتے۔ تو اب جن بھی لوگوں نے اگر کسی بے گناہ کو قتل کیا، تو ہمارا تو شروع سے یہ موقف ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ مجرم ہے، اور اس کو روز محشر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اہل سنت نے اس قتل و قتال کا سلسلہ نہیں کیا، یہ پاکستانی بھی جانتے ہیں، یہ حکمران بھی جانتے ہیں، لیکن چند واقعات کی بنیاد بنا کر قانون یہ پاس کیا جاتا ہے کہ جی اب پولیو کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، پولیو ویکسینیشن کے لیے پولیس کا خصوصی تحفظ دیا جائے گا، خصوصی ٹیمیں مقرر کی جائیں گی۔ واہ، وہ کیا بات ہے بھائی! چلیں اور آگے بڑھتے ہیں، وہ تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، قانون بنا دیا۔ اب 512 ارب روپے سے زائد کی رقم اس ملک کے خزانے سے مختص کی گئی ہے جو پہلے سے مقروض ہے، جہاں پہلے سے ویکسینیشن سینٹر موجود ہیں۔ اور جھوٹ اور منافقت یہ ہے ان لوگوں کی کہ آپ پچھلے 2 سال کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی بھی تازہ خبریں دیکھ لیں کہ پولیو کی سیمپلنگ یہ کہاں سے کرتے ہیں، ہمیشہ سیوریج سے، ہمیشہ ڈرین واٹر سے، یعنی سادہ لفظوں میں گٹر کے پانی سے۔ اوے اللہ کے بندو، گٹر کے پانی سے جب تم سیمپلنگ کرو گے، اس میں سے تو سوائے بیماری کے اور نکل ہی کچھ نہیں سکتا۔ کیا اے سیمپلنگ کرنے والو، کیا تم گٹر کا پانی پیتے ہو؟
جب تم گٹر کا پانی پیتے ہی نہیں تو پھر اس میں سے تم گٹر میں سے جب سیمپلنگ کرو گے تو اس میں سے تو بال یقین بیماری ہی نکلے گی، خواہ وہ پولیو ہو، خواہ وہ ہیپاٹائٹس ہو، خواہ وہ دیگر ہو۔ تو جب تمہاری سیمپلنگ ہی گٹر کے پانی سے ہے تو یہی تمہارے دجل کا ثبوت ہے، یہی ثبوت ہے کہ تم دجال کے ساتھی ہو۔ سادہ جو پانی ہم لوگ پی رہے ہیں اس کی سیمپلنگ کیوں نہیں کرتے؟ اور پورے ملک میں اگر 2 یا 4 یا 5 بچوں میں پولیو ویکسین کے آثار ملتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ باقی ساری کروڑوں کی قوم کو پولیو پلایا جائے، قطرے پلائے جائیں؟ یہ وہ منافقت ہے جس کے لیے اس حقیر جیسے لوگوں کو چیخنا پڑتا ہے کہ یہ دجالی ٹولہ ہے اور سیمپلنگ کرتے ہیں گٹر کے پانی سے اور پھر ویکسینیشن کا پروگرام مسلط کر دیتے ہیں کروڑوں لوگوں پہ، حالانکہ کیس تو 1 اور 2 تھے بیماروں کے۔ اچھا، پھر کہ جب اگر سیمپلنگ سادہ پانی کی تم نہیں کر رہے، جو کہ ہم نے پینا ہے، جو کہ ہم نے ہانڈی میں ڈالنا ہے، جس کا ہم نے سالن پکانا ہے، جس کا ہم نے آٹا گوندنا ہے، اس صاف پانی کو کیا جو اب کے پورے ملک میں گندا ہو چکا ہے، بالخصوص لاہور کا تو پانی اب پینے کے قابل نہیں رہا، یہ سب حکمرانوں کو پتہ ہے۔ صاف پانی کا کیس مسلم لیگ نون کے حکمرانوں پہ کئی سالوں سے چلتا رہا ہے، دنیا جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے کہ صاف پانی کے اس فتنے شوشے میں بھی جو تماشے ہوئے ابھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے، ابھی ہم صرف پولیو کے عنوان کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کیا 512 ارب روپے سے زائد کی رقم ملک میں صاف پانی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی کہ لوگوں کو صاف پانی پینے کا مل جائے، خود ہی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 9/11 کے بعد اب یہ خصوصی ویکسینیشن پروگرام جس کے پیچھے وہ صہیونی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بال یقین فتنہ ہے، اور ان کا دجل، ان کی منافقت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ سیمپلنگ پینے والے پانی سے نہیں کرتے، گٹر کے پانی سے کرتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے ان کے دجالی ہونے کا۔ اور پھر سے یہ یاد کروا دیا جائے کہ یہ حقیر ویکسینیشن سینٹرز کے خلاف نہیں تھا نہ ہے، لیکن اس خصوصی پروگرام کے ذریعے جو پوری قوم کو زہر دینے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ پھر سے سن لیں کہ فرعون بھی بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اب یہ 5G ٹیکنالوجی، یہ دیگر سائنسی ایجادات اور یہ ویکسینیشن کے تماشے اور جادوگری اور دجل اب یہ سب ملکوں کی قوموں کو اور بالخصوص مسلمان قوموں کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جب لڑکے کم ہوتے چلے جائیں گے اور لڑکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، یہ ہے وہ فتنہ جس کے بارے میں غیب کی خبریں ہمارے سچے نبی نے صدیوں پہلے سے دے رکھی ہیں۔ اس لیے سب اداروں کے جو چند اچھے افسران ہیں ان کی خدمت میں پھر سے عرض کرتا چلوں کہ ان موجودہ حکمرانوں کو اپنا رہنما مت مانو، یہ دجال کے مہرے ہیں۔ اگر تم نے اپنا حاکم اور اپنا مرکز اور اپنا ریفرنس، اپنا معیار، اپنا ایمان جوڑ کے رکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات سے جوڑ کے رکھو، جنہوں نے جو فرمایا، حق فرمایا اور سچ فرمایا کہ المسیح دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور دجال کا لفظ بعد میں بولا گیا، المسیح یعنی علاج اور مسیحائی کا ذکر پہلے کیا گیا، یعنی دجال کا فتنہ سب سے اس کا اہم پہلو یہ مسیحائی ہوگا، علاج ہوگا۔ اس کا دوسرا ثبوت آپ یہ سنیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا یہ کہتا ہے ٹوبیکو کے ریفرنس سے، تمباکو کے ریفرنس سے، کہ دنیا بھر میں ہر سال 8 ملین سے زیادہ لوگ، یعنی 80 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال تمباکو کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تمباکو نوشی سے متعلقہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ اور ادھر کووڈ-19 کا تماشا دیکھیں کہ 2019 سے جب سے یہ تماشا اور یہ ڈرامہ شروع کیا گیا تو اب 2023 عیسوی تک تقریباً 19، 20، 21، 22، 23 5 سالوں میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 5 ملین سے کچھ زیادہ ہے۔
5 سالوں میں 5 ملین سے کچھ زیادہ، یعنی 50 لاکھ سے زیادہ کتنے سالوں میں؟ 5 سالوں میں۔ اور ایسے بھی کیس موجود ہیں، ایسے بھی پاکستانی موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کا یہ بیان ہے کہ ان کا مریض مرا تو کسی اور بیماری کی وجہ سے تھا، لیکن ہسپتال کی انتظامیہ نے حکومت کے کہنے پہ اس کو کووڈ-19 کے کھاتے میں اندراج کر لیا۔ تو وہ کیس اگر چلیں، اس بحث کو الگ بھی کر دیا جائے، اگر حکومت کا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا سچ بھی مان لیا جائے، تو بھی ان دجالیوں کا دجل یہ ہے کہ گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں تو یہ بند کرواتے رہے، کپڑے والی، جوتے والی، دیگر چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے کاروبار تو یہ بند کرواتے رہے کووڈ کے ان تماشوں میں۔ لیکن کیا ان ظالم حکمرانوں نے دنیا بھر میں سگریٹ کے کارخانے بند کیے؟ یہ جو گورے بدماش کی، گورے دہشت گرد کی بنائی ہوئی جہلم میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی، یہ کیا پاکستانی حکمرانوں نے بند کی؟ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر کے سگریٹ بنانے والے کارخانے بند کیے؟ وہ نہیں کیے۔ ادھر کووڈ کی وجہ سے 5 سالوں میں 5 ملین لوگ مرے، 5 سالوں میں، وہ بھی ان کے ریکارڈ کے مطابق۔ اور ادھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 1 سال میں 8 ملین 80 لاکھ سے زیادہ لوگ تمباکو نوشی کی متعلقہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، اور آج تک اقوام متحدہ نے سگریٹ والی فیکٹریاں بند نہیں کروائیں۔ یہ ہے ان کا وہ دجل جو ان کے دجالی ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ملکوں اور قوموں پر جھوٹ مسلط کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ 512 ارب سے زائد کی رقم پاکستان جیسے ملک میں پولیو کے لیے نہیں چاہیے، صاف پانی کے لیے چاہیے۔ اس لیے جو بھی آج اداروں میں اچھے حکمران اور اچھے افسران موجود ہیں، بے شک وہ تھوڑے ہی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے زندہ جیتے جاگتے ہونے کا اور اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت ظاہر کریں کہ جو قوم کا حقیقی حق ہے اس حق کو قوم کے لیے وقف کر دیا جائے، نہ کہ یہ جھوٹی ویکسینیشن کے ڈرامے WHO جیسے جھوٹے اداروں کی وجہ سے پھیلائے جائیں۔ ثبوت آپ خود دیکھیے گا، WHO کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹوبیکو کو سرچ کیجئے گا، آپ کو ان دجالیوں کا دجل نظر آ جائے گا کہ گلی محلے کے چھوٹے دکاندار کی دکان تو یہ بند کروا دیتے ہیں، لیکن دجالی فیکٹریاں بند نہیں کرواتے۔ ساری دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں، پاکستان پورا آدھے سے زیادہ پچھلے سال سیلاب میں ڈوبا رہا۔ 2022 میں سیلاب میں آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب کی نظر ہوا، لاکھوں جانور بیچارے ہلاک ہوئے، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، کروڑوں لوگوں کا روزگار، ان کی فصلیں سب تباہ ہو گیا۔ اسی طرح برازیل میں سیلاب، باقی ملکوں میں سیلاب، اور ان سب ظلم اور سارے حقائق کی موجودگی میں وہ ادارے جو ایک جوتی کپڑا بیچنے والے کی چھوٹی دکان بند کروا دیتے ہیں، کیا انہوں نے شیل کمپنی بند کی؟ کیا انہوں نے ٹوٹل کمپنی بند کی؟ کیا انہوں نے سعودیہ کی آرامکو کمپنی بند کی؟ جن کی وجہ سے، جن کے جہازوں کے اڑنے کی وجہ سے جو دھواں پھیلتا ہے، ان کے جنگی ساز و سامان، ٹینکوں اور دیگر ہتھیاروں کی وجہ سے، جو ان کے تماشوں اور بدماشوں کی وجہ سے جو دھواں پھیلتا ہے، جو ماحولیاتی اثرات دنیا بھر پہ پھیلتے ہیں، ان بڑے چودھریوں کی دکان کسی نے بند کی؟ کیا آج تک کسی نے آرامکو بند کرنے کی بات کی؟ نہیں کی، کیونکہ وہ جی مکہ کے حاکم ہیں اور ان کے پاس بندوق بہت بڑی ہے۔ اچھا جی، تو یہی تو دجل ہے، یہی تو المسیح الدجال کا ایک اشارہ ہے کہ قبلوں کے حاکم بھی جھوٹ بولیں گے۔ ایک کپڑے والے کی، جوتے والے کی دکان تو بند کر دی جائے گی، لیکن بڑے چودھری کی دکان کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، دنیا بھر کی تمباکو اور سگریٹ بنانے والی فیکٹریوں کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ صاف پانی کے لیے پیسے مختص نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پولیو ویکسینیشن کے لیے 512 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی جائے گی۔ یہ ہے دجل، اور اسی دجل سے بچنے کے لیے اس حقیر جیسے لوگوں کو عرضداشت اپنی پیش کرنی پڑتی ہے ان اچھے چند حکمرانوں کے لیے، ان اچھے چند افسران کے لیے جو آج بھی رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں۔
کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھو اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے، یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔